الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. قادر سامعین حضرات، مالک ارض و سماوات کی توفیق اور عنایت جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف اور موقع عطا کیا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت فرمائے اور آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سورہ علق اس کی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ وہ سورہ ہے جس کی 5 آیات ابتدائی وحی الہی کا اس سلسلے کا ابتدا ہوا اور غار حرا میں حضور نبی مرتبت رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 5 آیات کا نزول ہوا. جو آیات بینات میں نے تلاوت کی یہ اس سے متصل اگلی 5 آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کہ سنو کہ بے شک انسان لیطغی طغیانی کرتا ہے، سرکش ہوتا ہے. ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا، وہ غنی ہو گیا تو وہ طغیانی کرتا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک اس نے پلٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے. ارأیت الذی ینہی، اور کیا تو نے دیکھا اس شخص کو ینہی جو منع کرتا ہے، عبداً بندہ کو،
اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ 5 آیات سورہ علق، سورہ اقرا کی جو 5 آیات آپ نے تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ سماعت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہوس کی اور طغیانی کی ایک بات بیان کی کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ سنو ان الانسان، بے شک انسان تو لیطغی، وہ سرکش ہوتا ہے، سرکشی کرتا ہے، طغیانی کرتا ہے۔ ارآہ استغنی، کب کرتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ارآہ استغنی، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا، غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو وہ پھر سرکش ہو جاتا ہے۔ سرکشی کی بدولت، سرکشی کی وجہ مال ہوتا ہے، یہاں ان آیات میں بیان کیا گیا 2 آیات۔ ان الانسان ان الی ربک الرجع، بے شک انسان کو تو پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، وہ مر کر آئے یا خود چل کر آئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہی اس نے آنا ہوتا ہے۔ وہ زندہ ہو کر آئے اپنے قدموں پر یا کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنے رب کے پاس آئے، آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ ارأیت الذی، تو ایک حقیقت یہ بیان کی، اور دوسری ارأیت الذی ینہی، اب اس کی دلیل دی کہ سرکشی کرتا ہے مستغنی انسان، مال جب آ جاتا ہے تو جب وہ اپنے آپ کو غنی تصور کرتا ہے تو پھر سرکشی پر مائل ہوتا ہے۔ سرکشی کی دلیل دی، ثبوت یہ ہے کہ ارأیت الذی ینہی، کہ آپ نے دیکھا مکے میں ایک شخص کو ینہا، کہ وہ منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، ایک ذات کو، ایک شخص کو دیکھا وہ ایک دوسرے شخص کو منع کرتا ہے، نام نہیں لیا۔ قرآن کا یہی اسلوب ہے، بڑی بات کر دیتا ہے، نام بھی نہیں لیتا، اور کئیوں کے نام کو پردہ انچاپ کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، نام نہیں لیتا لیکن کئیوں کو ننگا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ نام نہیں لیتا، بڑے کام کر جاتا ہے، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کہ دیکھا آپ نے اس شخص کو، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، تو ایک پڑھتا ہے دوسرا پڑھنے نہیں دیتا، ایک پڑھتا ہے دوسرا، اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک پڑھتا ہے، اس پر میں تفصیل میں پیش کروں گا کہ پڑھنے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے، لیکن ایک بات اس آیات سے میں ایک اویزہ کرتا چلوں، بیان کرتا چلوں، ثابت ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے، جو اب تک یا قیامت تک پڑھے گا، وہ پڑھنے والے کے پیچھے چلے گا، وہ پڑھنے والے کے پیچھے چلے گا، ظاہر ہے۔ اور جو منع کرتا ہے، جو قیامت تک منع کرے گا، ادھر نہ جاؤ تو ادھر نہ جاؤ، مسجد کے سامنے بند باندھے گا، وہ منع کرنے والے کے پیچھے چلے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہاں کی؟ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے نا، اس نے بیان کر دیا۔ اب قرآن دور رسول کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ اب ہر دور میں، ہر دور کے چیلنج کو قرآن سامنا کرتا ہے اور اس کا جواب عطا کرتا ہے۔ اب جو جواب نہیں دیا، نام نہیں لیا، اللہ نے کہا ارأیت الذی ینہی، کہ پڑھنے والا کون ہے اور منع کرنے والا کون ہے، لیکن یہاں سے ثابت ہو گیا جو قیامت تک پڑھے گا وہ پڑھنے والے کے پیچھے چلے گا، اس کا کل حشر پڑھنے والے کے پیچھے ہوگا، اور جو منع کرتا ہے قیامت تک جتنے بھی منع کرنے والے ہوں گے وہ سارے اس کے پیچھے چلنے والے، جو منع کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے ہی چلنے والے ہوں گے۔ ان کا ثبوت یہ ہوگا، ان کا جواب یہ ہوگا، اور اس کا جو کل خمیازہ ہوگا، ثمرات ہوگا قیامت میں، وہ اسی کا ملاپ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو منع کرتا تھا۔ کل سربراہ جو اب منع کرتے ہیں، ان کا سربراہ منع کرنے والا ہے، اور جو سر رکھتے ہیں مالک کی بارگاہ میں، ان کا سربراہ وہ ہوگا جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ دو باتیں قرآن پاک کی یہاں بیان کی گئی کہ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدن ایک بندہ کو، ایک بندہ کو۔ اب مقام عبدیت جو بیان کی گئی یہاں، اس سے مراد عبدن سے مراد
وہ بندہ خاص ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی اسم کلامی رکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ سرکار کائنات مکے میں محو سجدہ ہیں، اور ابو جہل نے کہا کہ یہ سجدہ گناہ ہے، جو شخص تم اٹھاؤ اس اوجری کو، اونٹ کی اوجری کو، اس کے اوپر لادو جاؤ کر۔ لادنے والا، منع کرنے والا ابو جہل ہے، سجدہ کرنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ جس نے منع کیا اس کا نام ہے ابو جہل، ابو الحکم، ابو جہل، عمر بن الشام ابو جہل ہے، اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب اللہ نے نام نہیں لیا، دونوں کی تعارف بھی ہو گیا، اور جو اس شخصیت اور اس کردار کو اپنائیں گے ان سب پر یہ دونوں آیات فٹ ہوتی ہیں کہ جو سجدہ کرتے ہیں ان کا سربراہ محمد ہے، اور جو سجدے سے منع کرتے ہیں ان کا سربراہ ابو جہل ہے۔ اب آپ پر ہے، مجھ پر ہے، ہر انسان پر ہے، ہم اپنے آپ کو کس کے سامنے رکھیں، اپنا آئیڈیل شخصیت کس کو مانیں، اپنائیں یا ثابت کریں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت سجدہ کرنے والی ہے یا سجدے سے منع کرنے والی ہے۔ سجدے سے دو باتیں ہیں۔ اب سجدہ کرنے والا وہ ہے کہ کل قیامت میں بھی یہ سجدہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم تو دنیا میں منع کرتے، اب کھڑے رہو، دیکھو میرا محمد سجدہ کیسے کر رہا ہے۔ اور یہ وہی سجدہ ہے جس کے سجدے کی ابتدا میدان کربلا میں حسین ابن علی نے ایک سجدہ کیا، ایک ابھی باقی ہے، ایک نواسے نے کیا، دوسرا نانا میدان محشر میں سجدہ کرے گا۔ دو سجدے ہیں، اور دونوں سجدے مل کر ایک سجدہ بنتا ہے۔ یعنی ایک رکعت میں نماز میں کہتے ہیں کہ سجدہ کریں، ایک رکعت کو تمام کرنے کے لیے دو سجدے مل کر ایک رکعت کو تمام کرتے ہیں۔ ایک سجدہ نہیں ہوتا ایک رکعت میں، دو سجدے ہیں ایک رکعت میں، دو رکعتوں میں چار ہو گئے، تو ایک رکعت میں سجدہ جو رکعت کو تمام کرتا ہے، تتمہ رکعت ہے، وہ دو سجدے ہیں، ایک نہیں ہے، دو مل کر ایک بنتے ہیں۔ کتنے مل کر؟ دو مل کر ایک بنتے ہیں۔ جس طرح دو مردوں کی گواہیاں مل کر ایک گواہی ہوتی ہے، تسلیم ہوتی ہے نا کہ بندہ گواہ ہو گیا، دو گواہ لے کے ہو، تو ایک اگر دو مرد نہ ہو تو کہتے ہیں جی دوسری گواہی، کہتے ہیں جی عورتیں ہیں، تو دو عورتیں مل کر ایک گواہی تسلیم کی جاتی ہے۔ مرد کی ایک کی گواہی دو عورتوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، ایک مرد ہوتا ہے، دو عورتیں مل کر گواہی دیں تو گواہی مکمل ہوتی ہے۔ تو گویا ایک رکعت میں سجدہ ایک مکمل نہیں کرتا، دو سجدے مل کر ایک رکعت کو تمام کرتے ہیں۔ تو ایک سجدہ حسین بن علی نے کیا، ایک باقی ہے، وہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جا کر محمد رسول اللہ سجدہ گناہ ہوں گے۔ تو قرآن پاک نے ایک انداز اپنایا کہ کلا ان الانسان لا یطغی، میں دوبارہ آپ کو واپس لے چلتا ہوں، ان الانسان لا یطغی، کہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ انسان سرکشی کرتا ہے، سرکش ہے، طغیانی کرتا ہے۔ اب اس کا جواب دیا کہ طغیانی کیوں کرتا ہے؟ الرأى استغنى، جب وہ یہ سوچتا ہے، یہ تصور کرتا ہے، یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، مالدار ہوں، میں نہیں، میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ پھر اس کو سرکشی پر مائل کرتا ہے۔ غنی ہونا یہ پریشانی کی بات نہیں، غنی ہونا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور مقام ذبی بھی نہیں کہ ذم ہے، اس کی مدح نہیں کی اللہ نے، مذمت ہے اس کی، تو بری بات ہے۔ غنی ہونا بری بات نہیں، غنی اپنے آپ کو سمجھنا بری بات ہے۔ غنی ہونا نہیں، مالداروں کو تو اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے قرآن پاک میں، غرباء کا بھی ذکر ہے، امراء کا بھی ذکر ہے، جس کو اللہ نے سلطنت دی۔ اب مال کیا ہے؟ مال، ٹھیک ہے، مال انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم کہتے جی ڈیرا ڈگا کس نے کہتے جی بس یہ مال سارا اللہ دا تو میرا ہی ہے، مال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اردو لفظ نہیں ہے، مال عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں مال کہتے ہیں المیلان الی نفسہ، المال یعنی الیمین الیمال الی نفسہ، المیلان کہ میلان کرنا کسی چیز کی طرف، نفس کا اکثر رہنا، اس چیز کو مال کہتے ہیں۔ مال کثرت کا نام نہیں، مال عربی میں کسی چیز کی طرف نفس کو لگے رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال۔
طغیانی آتی ہے، سرکشی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ سرکشی. اس کی اللہ نے مذمت کی. جس طرح سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر کہ جو خواہش رکھتے ہیں زیادہ 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 مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ مذمت ہے. اچھی بات نہیں کہ مانگتے ہی رہتے ہو اور کوئی چیز نہیں تمہارے طلب، سارا کچھ مال ہی مال ہے. 5 آیات چھوڑ کر، 5 صورتیں چھوڑ کر اگلی صورت میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اب تکاثر میں مذمت ہے، باب تفاول ہے سر. تکاثر میں مذمت ہے اور کوثر میں مدح ہے، تعریف ہے. حالانکہ کثرت سے دونوں لفظ نکلے ہیں، کوثر بھی کثرت سے، تکاثر بھی. اس کا مادہ اشتقاق کثرہ ہے، کثرہ کثر، کثرت ہونا، کثیر ہونا، دونوں کا مادہ ایک ہے. ایک میں مذمت ہے 5 صورتیں چھوڑ کر اگلی میں، کیونکہ 5 کا ذکر ہو رہا تھا نا تو پھر 5 غیر لگائے گئے. کوثر میں مدح کر دی، تعریف کر دی. تکاثر الہاکم التکاثر میں مذمت کر دی کہ اچھی بات نہیں کہ مال ہی مال مانگتے ہی جاؤ، مانگتے ہی جاؤ، مانگتے ہی جاؤ. یا اللہ ان 5 آیات پہلے سورہ تکاثر میں مذمت کر رہے ہو کہ ٹھیک بات نہیں، کثرت کی ٹھیک بات نہیں، کثرت کثرت کثرت. 5 صورتیں چھوڑ کر آگے تعریف کر رہے ہو کہ محمد ہم نے آپ کو کثرت دے دی. ادھر کہتے ہو ٹھیک بات نہیں کثرت ہونا، ادھر کہتے ہو کثرت ہے میں نے کثرت دے دی. بات کیا ہے؟ اور میں جو خود مانگتے ہیں کچھ نہیں، مال ہی مال، وہ قابل مذمت ہے. اللہ خود اگر عطا کرے تو کوثر ہوتی ہے، مدح ہو جاتی ہے. محمد نے مانگا نہیں، اللہ نے خود عطا کر دیا. اللہ نے خود عطا کیا، خود کہہ دے عطا کر دے تو پھر شکر بھی ہو، صبر بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن ذکر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کو یہ کنویں سے نکالا گیا، منڈی میں بکے اور غلامی کی زندگی جب نکلے، عزیز مصر بنے. جس مصر کے شہر میں غلامی کی حیثیت رکھتے تھے، اللہ نے غلامی سے اٹھایا، تخت پر بٹھایا، ساروں کے سر جھکائے، ان کو فرما روا بنایا. اسی مصر میں فرما روا ہیں. فرما روا یہ ساری چابیاں اور اختیارات کلی رکھنے والا یوسف ہے. لیکن یوسف علیہ السلام قرآن پاک کی یہ سورہ یوسف 13ویں پارے میں اللہ نے ان کی حقیقت کو بیان کیا کہ کیا انہوں نے دل میں لگایا مال کو، دولت کو، جو ان کا عہدہ تھا. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، انہوں نے سارا کچھ اللہ نے دیا کہ ربی قد آتیتنی من الملک، فرمایا اے رب تو نے مجھے عطا کی سلطنت، بادشاہ بنایا تو نے مجھے. اور کہہ دو بنانے والی ذات ہے. میں پاکستان کی گل نہیں کر رہا، حقیقت بات کر رہا ہوں. یوسف کو بناتا ہے تو خدا بناتا ہے. وہ جب دیتا ہے تو پھر لینے والا پھر کوئی نہیں لے سکتا جس کو وہ بنائے. چڑھ کر بیٹھ جانے تو یزید بھی بیٹھ گیا تھا، بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل جس پر بیٹھ جائے وہ حسین کی سلطنت ہوا کرتی ہے. بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کئی بیٹھ جانے تھے، مخلوق ساری تعمل نہیں ہے، بیٹھے رہو. اور بھائی بیٹھنا میں پاکستان نہیں، میں اوورال گل کر رہا ہوں، میں ویسے گل کر رہا ہوں، سیاسی گل نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ کئی چڑھ کے بیٹھ جانے تو لوگ کہنے ہیں ہم کی کریں، ڈر جائیں ہم مارنے جو پھر ہم سے بڑھ گئے ہو کہ کچھ نہیں کہنے ہیں، چپ کر جیسا. ٹھیک ہے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل زباں بے زباں ہوتے ہیں. ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل زباں بے زباں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرتے جاؤ کرتے رہو، چپ ہی ہوں پھر کی کرا، چپ کر جانے. لیکن اللہ جب بٹھائے وہ بظاہر منظر پر، مقام پر، سلطنت پر نہ بھی ہو لیکن دلوں میں دھاک بیٹھی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تخت پہ بیٹھے ہیں لیکن دلوں میں حکومت حسین دی ہے. دلوں پر حکومت حسین ابن علی کی ہے. تو یوسف نے کہا ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہ دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا کیا. فاطر السماوات والارض، تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سربراہ ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ، ایک یوسف اور ایک نبی کی اور ایک سلطنت فرما روا کی دعا ہے.
صرف نبی نہیں ہے، ایک فرمانروا بھی ہے، ایک پورے مصر کا بادشاہ بھی ہے. وہ دعا کر رہا ہے کہ ربی توفنی مسلمہ، اے مالک مجھے جب وفات آئے نا، موت آئے میری، تو مجھے مسلمان کر کے مارنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین لوگوں میں شامل کرنا. کہ شامل بھی میرا ہو، وہ نہ ہو شاملہ، میری شاملی شمولیت بھی اگر ہو تو نیک لوگوں میں رکھنا، گنہگاروں کے ساتھ نہ رکھنا. آج لوگ کہتے ہیں یوسف جیسا نبی، وہ اپنی صحبت مانگ رہا ہے مرنے کے بعد بھی کہ چنگیا لوگوں نہ رکھی. ہم تو کہتے ہیں دنیا تے اساں کی ضرورت ہے کسی چنگے بندے نال تعلق رکھنے دی، اسی آپے بڑے چنگے ہیں. اور چلیا چنگا تو میں نہیں ہاں، چنگیا نے سنگ لگیے تے انسان چنگا ہو جانا ہے. چنگوں کے سنگ، اچھے لوگوں کے سنگ، صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن. سادی نے کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک کر دیتی ہے، بد لوگوں کی صحبت تجھے بد کر دیتی ہے. صحبت صالح تورا صالح، نیک بندوں کی صحبت میں انسان بیٹھے تو نیک ہو جاتا ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کدے تے دل کرتا ہے نا چلو جی بھائی سارے سنگی مل کے اج نماز ہی پڑھ لئیے، یہ سارے چلے جانے تھے، میں پوچھو کہ شرم و شرمی آ جانا ہے. جڑا کدے آ جاوے پتہ نہیں اس دی رحمت اج پھیرا مارے تھے وہ جڑا کدے بھی آئے ہوئے تے وچ ہی آ جاوے، پھر پکا ہی آ جاوے اللہ دی بارگاہ سے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو صحبت تالے تورا تالے کنن، بدوں کی صحبت میں رہو گے تو بد ہو جاؤ گے. جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے، ان کا ایک کسی بندے بزرگ کا ایک بیٹا تھا، وہ نہیں مانتا تھا چنگے لوگوں کے سنگ لگیے تے چنگا تے برے نال کہیں برا ہونا ہے، میں آپ پہ چنگا ماں. آج کل نوجوان کہتے ہیں خود چنگے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے. والد کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، مجھے آپ پریشان نہ ہو، میں بڑا ٹھیک ہوں، پرفیکٹ ہوں، مجھے کسی بات کا اثر نہیں ہوگا. وہ بھی اسی طرح جوان کہتا تھا کہ اثر نہیں ہوتا مجھ پر، آپ پریشان نہ ہوں. وہ بزرگ جو اس کے والد تھے انہوں نے کہا اچھا، بڑا سمجھایا، باز نہ آیا. انہوں نے کہا جی تم 3 4 5 کلو سیب لے آؤ، جو اچھے سیب ہو، بالکل داغدار نہ ہو، صاف سیب، اور 1 کلو داغ والے گلے سڑے تھوڑے سے گل سڑ گئے وہ لے آؤ. وہ لے آیا. رات کو انہوں نے کہا جو 1 کلو داغدار سیب ہیں 5 کلو صاف سیبوں میں رلا کر مکس کر کے رکھ دو. انہوں نے سمجھا بیٹے نے عمل تعمیر حکم دیا، رکھ دیا. صبح جب والے نے کہا کہ وہ لے آؤ سیب جی جا کے، رات کو جو کتنے کلو صاف تھے جی 5 کلو، بولے نا کتنے کلو؟ 5 کلو صاف سے بالکل شفاف کالا کلو بالکل. تو ایک گلے سڑے تھوڑے تھوڑے گل سڑ کے داغدار تھے. انہوں نے کہا آرڈر کیا، والد کو لے کے آیا، کہا جی کھولو میرے سامنے. کھولا، راتوں اپنے ہتھوں رکھے. والد نے کہا کہ رکھو مکس کرو. جس نے مکس کیے ہوئے تھے صبح کہا کہ صاف الگ کر دو، گندے الگ کر دو. کھول کے دیکھا تو سارے ہی گل سڑ گئے تھے، سارے ہی گل سڑ گئے تھے. تم نے ریڈیو پہ نہیں دیکھا داغدار سیب انہوں نے الگ کیے ہوتے ہیں. اور تسا نہیں پتا، تسی تو رات ہی اتوں ہی نازل ہوئے ہو، یہ میں نہیں پتا. بھائی تسی بیٹھے رہو، یہ گل تو سمجھتے نہیں، چلو کوئی نہیں. باقی میں آپ سمجھا لینا کہ اسی بازار جانے ہاں، ریڑی تے بازار میں ٹھیلے میں آلو گلے سڑے والا بھی الگ ہوتا ہے. اب تسا تو نہیں پتا نا، ویسے میں سمجھا رہے ہیں. تسی تو رات اٹلیوں آئے ہو، کھ نہیں پتا تسا پاکستان میں کی ہونا ہے تو کی نہیں ہونا. گلے سڑے سیب الگ ہوتا ہے ریڑی پر، یا سارے مکس مکس کر کے لگے. یہ الگ گل ہے. چڑ کے اسی مرضی نہ دینے تے گھر آنے تے سارے خراب ہی نکل آنے. ایسی کرامت ہو جاتی ہے پاکستان میں، ہو جاتی ہے. کیوں نہیں جو ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی، ادھر ہو جاتی ہے، ادھر بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے الگ کر کے رکھا ہوتا ہے. پیاز الگ سڑے، ہر چیز الگ. کہتے ہیں جی داغدار ہیں. اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، داغ والوں کے پاس تم ٹھیک ہو کر بھی بیٹھو گے تو داغدار ہو جاؤ گے. یہی تو تمہیں قرآن کہتا ہے چنگیا نہ رہو، کونوا صادقین، صادقین کی صحبت میں رہو. تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بات کرو، اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، مقلد ہیں، جن کے ہم، ان کا مقام کیا ہے؟ لوگوں کو حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو. امام اعظم کا یہ مرتبہ، یہ شرف حاصل ہے، ان کو اللہ نے صادق عطا کیا ہوا ہے. وہ صحبت میں رہے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی قدموں میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تو شاید کو صادقین میسر نہ آئے، نعمان بن ثابت کو صادق میسر آیا ہوا ہے. تو آج بھی آپ کو مجھے اگر چنگوں کی اور داغدار لوگوں
की सोबत समझ नहीं आती। रेडी वाला तो रोजाना हमें समझाता है, दाग वालों के पास बैठोगे तो दागी हो जाओगे, बागियों के पास बैठोगे तो बागी हो जाओगे, और अगर अल्लाह वालों के पास बैठोगे तो रंग अल्लाह वाला ही चढ़ जाएगा तुम पर। तो ये हमें रोजाना सब्जी फ्रूट्स और सारियां वाला चीजों वाला बताता है, कहता है कि ये एक्सपायर हो गया है, दाग कल वाला केला है, एक ही रेडी पे पाए होने ने, एक ही ट्राली उस पर सुजुकी बार, कहते हैं ये 200 300 का 100। वो पूछो क्यों, कहना है जी थोड़ा थोड़ा काला हो गया, दागी हो गया, ये पुराना हो गया है। और पुराना नहीं, ये तुम्हारा। आई मैं क्या बात करूं, आपको कैसे समझाऊं, सुने आप। दुनिया का फ्रूट अगर पुराना हो जाए तो कीमत गिर जाती है, अकीदा अगर पुराना हो तो स्ट्रक्चर कीमत का ऊपर हो जाता है। तुम्हारी पुरानी चीजें बासी होती हैं, लोग कहते हैं इसकी कीमत कुछ नहीं, कल हो गया परसों हो गया तो गंदी होगी फेंक दो। लेकिन कुरान, मैं पुराना नहीं कहता, मैं वही कहता हूँ जो दौरे रसूल में है, जो लौह महफूज है, ये अब भी उसी तरह महफूज है जो लोहे महफूज पर महफूज है। इसकी बहारें, इसकी बरकतें, इसके समरात, इसके फयूज, इसके मकाम, इसका मर्तबा, इसका समझाना, इसकी तवज्जो वही ताजगी देती है पढ़ने वाले को जो दौरे रसूल में सहाबा को अता करती थी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ साहिब, गंदा दागदारी लोगों के सोहबत में इंसान बैठे, एक रात सोहबत मुयस्सर आई, 5 किलो साफ सेबों को, गंदे सेब जो 1 किलो थे उनकी सोहबत में रहे तो ज्यादा होकर कसरत में होकर गंदे हो गए, कसरत में होकर गंदे हो गए, उनकी गंदगी उन पर चढ़ गई। सेबों पर अगर एक रात की सोहबत का असर पड़ सकता है तो आप और मैं अपने आप को चेक करें कि हमारी सोहबत कहाँ होती है। रात को जिन को सोहबत ज़हनी हम अहंगी कहाँ होती है, ज़हन में हम किसको ज्यादा बिठाते हैं, दिल में किसको बिठाते हैं, सोचते किसको हैं, और हमारी सोच का महवर और मरकज, बोले थोड़ा सा क्या होता है। मोबाइल शरीफ है ना, और मैं शबाज शरीफ नहीं, मैं मोबाइल शरीफ गल कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब की गल नहीं कर रहा है, मोबाइल शरीफ है ना, बोलो है। ये आपके सोच के मुताबिक आपको चीज आप खोलोगे, ला नेट ऑन करोगे, जो आप सोचते हो वो आपके सामने ला के दे देता है। आजकल आपके जो मीडिया का दौर है, इंटरनेट का, ये सुनता है सोबत और सोच के मुताबिक जो आपको मवाद चाहिए होता है। ये आप ना भी सर्च करो, आपको 1-2-3 वीडियोस के बाद आपका मोबाइल कहता है साहब तो सारा देखना करेक्शन दे एस चीज ना ले, तुसी किथे ढूंढ रहे हो चीज़ा, देता है कि नहीं देता, या फिर मैं वो गल करा कख नहीं पता तुसा, मैनू ही सारा कुछ ही पता है, और देता है नहीं तो तुसा इथे मेरा मोबाइल ते अपना सी ऑन करा, ये फौरन दसेगा ते ऐसा ना ताल्लुक इस चीज ना ले। मोबाइल दिखा सकता है तेरा ताल्लुक किधर है। ये अल्लाह ने इसीलिए किरामन कातिबीन बिठाए हैं आपके मेरे कदम पर कि कल ये मुनकर हो जाए। ये मुमकिन था कि इकरारे ज़बानी से मुकर जाते, ये मुमकिन था इकरारे ज़बानी से मुकर जाते, लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथ की सनद रखते हैं। अल्लाह क्या थे ला के रख बैठे हुए थे, एक कल मुनकर हो जा सुन, एक गला गला पे फिर जाने ने, हलफ ले के फिर जाने, हलफ दे के फिर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तू ज़बान से फिरेगा ना, सामने रखा हुआ है जो खैर भी लिखता है शर भी लिखता है, तुम्हारे सामने लाएंगे हम। तुम क्या क्या करते हो, किधर किधर जाते हो आते हो, कोई ना जानता हो, तुम कहते हो इशारों से छुप जाओ, तुम कैमरों पर बंदिश कर देते हो, तार काट ली तो कैमरा गया, लेकिन अल्लाह ने जो कैमरे रखे हुए हैं वो कभी किसी से आंख नहीं पहुंचता, वहां कोई बंदा छुप, सारी तारीख और सारी वीडियो सामने आती है। तो मैं बता रहा था ये सारी आपके जहन के मुताबिक हम अहंगी करके मोबाइल कहते हैं 100 लो साहिब आपकी ख्वाहिश हाजिर है तो को तुसी ते लो मजा तजस्सुस है तुम्हारा, शौक है तुम्हारा, तुम जिस चीज के रसिया हो, तुम फरकती हुई स्क्रीन पर किस चीज के रसिया हो, दिल दादा हो, लो तुम 2-4 मिनट आंखें अपने मर्जी के मुताबिक मंजरनामा देख लो
تھی یا رسول اللہ کہ حجرے تھی مسجد اور ڈولر. صحابہ کہتے تھے کملی والے حجرے تو ذرا باہر آ, تو باہر آ دسی اپنے اندروں ذرا باہر ہو کے تینوں دیکھا. بندہ کہنا میں تے مر گیا, فلاں منظر تک ہے تے مر گیا, حالانکہ جینا ہونا ہے, جینا ہونا ہے تو بول رہے ہوتا ہے. بولو زندہ ہوتا ہے, مر رہا ہوا کدھر بولتا ہے. مریا بندہ ایک بولے تو سارے موڑا کو سٹ کے نسن سو, ماں بھی نسے تے پیو بھی دے, ساری دنیا سٹ کے نسے. مریا بندہ نہیں بولتا, جینیو بندہ بولتا ہے. تو کہنا میں تے مر گیا, وہ کہنے مرتا ہے اندروں کسے تے بندہ مر جانا ہے, اندروں کسے ذات تے مر گئے. صحابہ کملی والے آقا کے چہرے پر مر گئے, اس روح مصطفیٰ پر مر گئے. مرنے سے مراد نہیں آ گئے, کوئی منظر ان کو نہیں بھاتا تھا, کوئی منظر نہیں بھاتا تھا. اور جب تک کملی والا نہیں آتا تھا کوئی منظر ان کو نہیں بھاتا تھا. جب تک آنکھوں میں محمد کا چہرہ نہیں آتا تھا, سارے منظر ان کے سامنے ہیج تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, سارے پڑھو رضی اللہ عنہ, آپ نے بھیجا جب صلح کے لیے, صلح حدیبیہ آپ نے بھیجا جاؤ جا کے دیکھو کیا معاملہ ہوا ہے. انہوں نے صلح توڑ دیا. سرکار نے عثمان غنی کو طویل واقعہ ہے, یہ جو سورہ فتح میں آپ کی بیعت والا مقام ہے, مردین الذین یبایعونک اللہ تحت شجرہ, یہ جو بیعت پر رضوان ہوئی, آپ نے مکے بھیجا. تو سرکار عثمان غنی جب گئے تو منافقین مشرکین نے کہا تو چونکہ آ گیا ہے کعبہ بھی ہو بھی جا طواف کر لے. حضرت عثمان غنی نے کہا, ان کو کہا گیا کہ آپ تو آگے ہیں تو چلو کر لو, ان کو اجازت نہیں ہے. عثمان غنی نے کیا کہا, میں نے کہا نا کہ جب تک کوئی منظر ان کو نہیں بھاتا, جب تک ان کی آنکھوں میں چہرہ مصطفیٰ نہ آتا, کوئی منظر نہ بھاتا. کعبہ سامنے ہے, کعبے میں مطاف میں کھڑے ہیں, سامنے کعبہ ہے, آئے ہوئے ہیں کعبے میں. عثمان غنی کو پیشکش کیا, کوئی آپ پر ممانعت نہیں جناب, آپ کر لو طواف کر لو, حاضری کر لو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اسی طواف نہیں کرتے ہیں جب تک جس دسیا نہیں اللہ دا کرے اور نہیں آئے گا تو عثمان طواف نہیں کرے گا. یہ مقام ہے, مرتبہ ہے, جو عزت رسول, مقام رسول, ناموس رسول اور تکریم رسول پوری کائنات سے بڑھ کر ہے. حضرت علامہ نے اسی موضوع کو لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. قرآن نے کہا لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لاؤ, وتعزروہ وتوقروہ, اس کی عزت بھی کرو, اس رسول کی, اور اس کی توقیر بھی کرو. جس کی جو توقیر مصطفیٰ نہیں کرتا, کعبے کے اندر بھی مر جائے مردود مرتا ہے, اور جو توقیر مصطفیٰ میں مرتا ہے, عزت میں مرتا ہے, دور بھی مرتا ہے, رسول اللہ کے قربت میں جاتا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے اسی آیت کی تفسیر میں علامہ نے شعر کہا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی. فارسی ہے, فارسی شعر نہیں مارسو, بولو تھوڑا فارسی کا شعر نہیں, جاؤ اچھے پڑھو پھر آگے دسو میں کی بولے میں. یہ فارسی علامہ اقبال کا شعر ہے, لبے آتی ہے دعا بن کے, دیکھ شعر پڑھ کے کہ یہ محمد سے وفاتون ہے تو تم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے بھائی علامہ کے شعر اور بڑے بتیرے ہیں, اور بڑے شعر ہیں, اور بھی اور ایک شعر رٹ کے دے آگے نا. مغز قرآن روح ایمان جانے دی. علامہ اقبال ہے, سبحان اللہ, کیا انداز لیا علامہ نے, سبحان اللہ. اللہ کرے کہ چلو جی تسی باقیاں تے کہنے جی مولوی یا تسی نہ کول نستے ہیں, کہ چلو جی نستے رہو, لیکن اقبال نہیں ذات بھی آ کے کھل جاؤ نا. علامہ اقبال بھی تمہیں کہیں کھڑا کرنا چاہتا ہے, اور وہ کھڑا کدھر کرتا ہے, وہ علامہ اقبال خود کہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کملی والے نہیں بارگاہ میں جا کے کھڑا ہو جا. تیرا کملی والے کو خود وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں, اگر تیرا عشق میری نماز کا امام نہ ہو, میرے سجدے تھے, میرے رکوع تھے, میرے سجود اور میری تمام تسبیحات حجاب بن جاتی ہے, اوپر نہیں جاتی نماز
جان ایمان، ایمان کی جان، اور مغز قرآن، دماغ ہے جو قرآن کا مغز ہے، گودا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ علامہ کہتے ہیں استحب رحمت للہ، کملی والے کی رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ محبت ہو، قرآن کی روح بھی آتی ہے، ایمان کی روح بھی آتی ہے، قرآن کا لب لباب بھی حاصل ہوتا ہے، اور تمہاری جو ایمان کی مقام تمام ہونا ہے، ایمان کا جو سٹرکچر ہے وہ مکمل تب ہوتا ہے جب کملی والے کی محبت آ جاتی ہے، کملی والے کی توقیر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، جو میں نے یہاں آپ کو سورہ علق کی عبدا اذا صلی، جو قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جو ایک منع کرتا ہے صلی، ایک شخص کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ایک پڑھتا ہے دوسرا منع کرتا ہے، عبدن کہا، مقام عبدیت دیکھیں کملی والے آقا، سارے پڑھے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام عبدیت، مقام عبدیت۔ حالانکہ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ نے چند نبیوں کا ذکر کیا تو تفصیل بیان کی، عبدن شکورا کہا، اور انہ من عبادنا المخلصین کہا، انہ من الصادقین کہا، من المؤمنین کہا، کئی نبیوں کے ساتھ کہ یہ مخلص ہے، یہ ایمان میں کامل ہے، یہ مخلصیت میں کامل ہے، انہ اواب، داؤد اور سلیمان یہ ہماری طرف رجوع کرنے والا شخص ہے۔ حالانکہ سارے نبی رجوع کرتے ہیں، جس میں کوئی صفت کامل تھی اللہ نے اس صفت کا ذکر کیا۔ لیکن آئیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، آپ بھی نور لیں، میں بھی نور لیتا ہوں اور سرور لیتا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیں جتنے حضرات بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک فہم رکھیں، کچھ آپ آتے ہیں تو کچھ سمجھ کے جائیں، قرآن پاک چند آیات تو پیش کر دو نا، کوئی دو چار لفظ آ ہی جائیں کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو قرآن پاک نے سارے چند نبیوں کے ساتھ کہا انہ من المؤمنین، انہ من عبادنا المخلصین، انہ عبدا شکورا، انہ کان اوابا، یہ اواب ہے، بار بار آتا ہے میری طرف، اور یہ مخلص ہے، ایمان میں کامل ایمان میں ہے، صدیق النبی، سچا نبی ہے۔ لیکن قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن، سورہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ کہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، ان کی آواز سے بولیں، ایک نقطہ دیتا ہوں بات ختم کرتا ہوں، انہ بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، یا اللہ نوح کے ساتھ مخلصین، ابراہیم کے ساتھ صدیق النبی، انہ کان اوابا، اور انہ عبدا شکورا، کسی کے ساتھ کہا سچا نبی ہے، مخلص ہے، ایمان میں کامل ہے، اور یہ ہے، اور صدیق ہے، اور یہ ہے، مقام مرتبہ اوصاف بتائے، اور وہ جو پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں ان کی صفتیں، اور جو مسلح پر ہے سارے نبیوں کا سر جھکواتا ہے اور تیری برگاہ میں لاتا ہے، اس کو کہہ دیا عبدی ہی، سکا عبدی ہی، کوئی صفت نہیں دسی، اس کی تفسیر میں آپ کو بات نہیں ملے گی، ایک فکر نصیر میں بات ملے گی، تفسیر میں نہیں ملے گی، فکر نصیر میں ملے گی۔ یہاں یہ سمجھتے ہیں نبی کسی نبی کو کہا انہ من عبادنا المؤمنین، ایمان والوں بندوں میں سے ہے، مخلصین میں سے ہے، اواب میں سے ہے، اور عبدا شکورا میں سے ہے، صدیق النبی ہے، اور سرکار کے نکاح بھی عبدی، سکا عبدی، میرا بندہ، تیرا بندہ، تیرا میرا بندہ، بس بندہ کہا، یا اللہ بندے تو تیرے دنیا بھری ہوئی ہے، مکہ پر ہے، ابو جہل بھی بندہ، لہب بھی بندہ، سارے بندے، اے بندہ، فرمایا تو سمجھا نہیں ہے، ایک کسی نبی میں صدیقیت، صدق کامل تھا، ہم نے اس کی صفت بتا دی، سارے سچے ہیں لیکن سچیاں میں جو بھی اگے ہوئے، کوئی ایمان میں کامل تھا، کہا سارے ایماندار ہیں لیکن ایمان میں کامل ہے، آگے ہے، کسی کو کچھ بار بار آتا تھا پلٹ کر اواب کہہ دیا، عبدا شکورا کہہ دیا، صابرا کہہ دیا، نعم العبد انہ کان عبدا شکورا کہا، بڑا اچھا بندہ ہے، کسی کو یہ کہہ دیا عبدا شکورا، صابرا کہہ دیا، یا اللہ اپنے حبیب کے لیے فرمایا جس میں ساری اوصاف مکمل ہو کر برابر تھی، کون کا صفت بتاتے کون سا نہ بتاتے، ہم نے کہہ دیا وہ عبدا شکورا، اوابا، صدیق النبی، اپنے نبی کو کہا میرا بندہ ہے، اس کی مقام عبدیت اتنی ہے، عاجزی اتنی ہے کہ مجھے کہنا
पुराने और बड़े मुबासे होते थे। तो जी अब्दन शकूरा कहा, अब्दी का इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कह दिया तो हम उनको बड़ा, हम कहते हैं हम इसमें तो इज्ज है, कमली वाले का मकाम है, मर्तबा है, इसमें मर्तबे की कमी नहीं, इसमें मर्तबा बयान किया गया है। कमली वाले का मकाम है, अबदियत ये है कि तू मैं सारी जिंदगी कह देने वास्ते तू असी तेरे बंदे ते तू साडा रब है, तू माबूद है तसी आपे दा तसी बंदे हैं तो तू खालिक है, ओ मन्ने ही ना, ठीक है। ओ एक दफा कह दे ए मेरा बंदा वे तो मकाम देख, अल्लाह होके कह रहा है मेरा बंदा, अल्लाह होके कह रहा है ये मेरा बंदा, मेरा बंदा, मेरा वे अपना बंदा है, ये मेरा बंदा है। और मैं एक समझाने वास्ते गल, कोई बंदा बंदा टीसी कह दे मेरा बंदा है, ऐ सिविल बंदे को कह दे मेरा बंदा है, पूरा महल्ला उस तो उतरना कि नहीं उतरना, और पूरा दुनिया उस तो उतरा नहीं है, वो फलाने बंदे का बंदा वे, आम बंदा होना है, कोई उसके साथ रिलेटेड नहीं या कोई खास उसको मर्तबा नहीं, आम बंदा कहना उठना गाना उठना है। एक दुनिया का ये हाल है जिसको अकबर कह देवे मेरा बंदा है, दुनिया का बड़ा बंदा कहे मेरा है, मकाम और है, जिसको अकबर कहे मेरा है फिर मकाम क्या हो सकता है, जिसको अकबर कहे मेरा है वो रसूल मेरा है और तेरा है। आप अपना मकाम और मर्तबा देखें, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया आपको मुझे, जिस रसूल को अल्लाह ने कहा ये बोले थोड़ा मेरा बंदा है, मेरा बंदा है, दुनिया नहीं कहने समझाने के माना बंदा है यार, फोन कर देने पुलिस वाले बात और तू फड़ ले मेरा बंदा है, और साहब जी ठीक है जी छोड़ दिया। इससे वास्ते अल्लाह फरमाए वल्ला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, महबूब इतना देवांगे कि तू राजी हो जाओगे। तो कमली वाला कल कहेगा फरिश्तों छड्डो है मेरा बंदा है, पता ही नहीं तुहानू ये दरूद पढ़दा या मेरे ते ए मेरा जिक्र आना अखां नम हो जांदी है, मेरा बंदा है। दुनिया का कह दे मेरा बंदा है तो छड़ जाना है, कमली वाला भी कहेगा और फरिश्तों पता नहीं तुसी फरिश्ते ही निकले हो, ए मेरा बंदा है। एक कहना यार कमली वाले तू कमली वाला है, मैं गुनाहगार सही गद्दार नहीं है, तो आखिरी नबी मनदा वा ते कमली वाले मेहरबानी करी शफाअत दी नजर पाई मेरे ते, ए मेरा बंदा है। अल्लाह तुहानू भी ते मैनू भी सरकार दी मुकम्मल इत्तबा करने की तौफीक अता फरमावे, और जिथों दूरों नजदीकों हज़रात तुसी सब जुम्मे दी अदायगी वास्ते आनी हो, अल्लाह सब नू बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।